Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everyone. I hope you all are doing fine. رمضان کی بہت بہت مبارک. کلاس سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا کیپشن ہی یہی تھا کہ ڈو یو وانا ایکسپلور قرآن ود اے ویری یونیک ویو. تو اس سال قرآن پاک کو جس طریقے سے جس تھیم کے ساتھ ایکسپلور کرنے کا ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ سوشل ویلیوز کیا ہیں. ہم لوگوں کے سوشل سٹینڈرڈز اور قرآن کے سوشل سٹینڈرڈز کے درمیان جو گیپ ہے اس کو فائنڈ کریں گے اور اس کو فل کرنے کی کوشش کریں گے. So stay with us and join us for this journey. کلاس سٹارٹ کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سیدنا ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر یعنی قریش بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان. سورۃ فاتحہ کے بارے میں 2-3 احادیث شیئر کرنا چاہوں گی. ترمذی کی ہے والذی نفسی بیدہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلھا وانھا سبع مثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی صورت نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، اور نہ فرقان میں. یہ بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات پر مشتمل سبع مثانی. عربی میں سبع مثانی کہتے ہیں 7 آیات کو بار بار دہرانے جائے بانے والی، اور قرآن عظیم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. ایک اور حدیث جو بہت خوبصورت ہے صحیح مسلم کی ہے. ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. پچھلے سال سے پہلے تک مجھے بھی نہیں پتا تھا اس حدیث کے بارے میں. یہ بہت خوبصورت ہے. یہ سورۃ فاتحہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرا بندہ جو سوال کرتا ہے وہ دیا گیا، گیون. اور ایک صحیح مسلم کی اور ہے ابشر بنورین اوتیتھا لم یؤتھا قبلک فاتح الکتاب وخواتم سورہ بقرہ لن تقرأ بحرف منہا الا اوتیتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہوں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. فاتح الکتاب، کتاب کو کھولنے والی یعنی سورۃ فاتحہ، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات. آپ اس میں سے جس حرف کی بھی تلاوت کریں گے وہ آپ کو دیا جائے گا. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں. یہ تو تھی سورۃ فاتحہ کے بارے میں احادیث مبارک. اور سورۃ فاتحہ کیا ہے، خود اس کا پہلے ورڈ سے ہی شروع کرتے ہیں. اس کا لٹرل میننگ فاتحہ کا مطلب، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اوپن کرنا. یہ اوپن کرتی ہے قرآن پاک کو. جب ہم اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلے اسی صورت پہ نگاہ پڑتی ہے. اور یہ کیا ہے، دعا ہے. اس کے ذریعے جو مانگا جاتا ہے، جو اس میں مانگا جاتا ہے یا جو اس کے ذریعے مانگا جاتا ہے، وہ سارا کا سارا ملتا ہے. اور دعا کیسی ہے، دعا سے پہلے کیا ہے، آداب دعا ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور تمام شکرانے. الحمد، حمد ورڈ جو ہے وہ صرف تعریف نہیں ہے، وہ شکر بھی ہے. اب ہم کوئی خوبصورت گاڑی دیکھتے ہیں، ہم کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں، کوئی پیٹ دیکھتے ہیں، کوئی بلی دیکھتے ہیں، تو ہم یہ تو نہیں کہتے آپ کا شکریہ، آپ بہت خوبصورت ہیں. ہم صرف تعریف کرتے ہیں. تو تعریف اور شکر، حمد میں جو دونوں چیزیں کمبائن ہیں، 2 پارٹس ہیں، وہ اس طرح سے ہیں. ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز بہت خوبصورت ہے، یہ گاڑی بہت خوبصورت ہے، اور یا یہ پیٹ بہت خوبصورت ہے، پیرٹ بہت خوبصورت ہے، یا بلی بہت خوبصورت ہے. اس طرح جو ہمارے کام آتا ہے، مثلا کوئی بھی ہمارے لیے جو مشکل میں کام آتا ہے وہ سب سے زیادہ یاد رہتا ہے نا، تو ہم اس کی تعریف نہیں کرتے کہ آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ میرے کام آئے. نہیں، ہم کہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے کام آئے، چاہے اس کی شکل جیسی بھی ہو، چاہے ہمیں اس کی شکل پسند آئے نہ آئے، لیکن ہم اس کے کام کے لیے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں. تو اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے
یعنی کہ وہ اس کی جو بیوٹی جو اس نے جہان بنایا ہے وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ ہم اس کی تعریف بھی کر سکتے ہیں، اور وہ اتنا پرفیکٹ ہے ہمارے لیے، اتنا سوٹیبل ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کرنا چاہیں تو وہ بھی نہیں کر سکتے، چاہے ہماری پوری زندگی سجدوں میں گزر جائے۔ تو الحمد کا مطلب ہے قابل تعریف بھی تیری ذات ہے، سب تمام تعریفیں بھی اور تمام شکرانے بھی تیرے ہیں، للہ اللہ کے لیے رب العالمین، جو کیا ہے تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم کس جہان کو جانتے ہیں؟ جس جہان میں ہم جی رہے ہیں، جس وقت میں جی رہے ہیں، جس پلانٹ پہ جی رہے ہیں، لیکن وہ ہماری سوچ سے بیونڈ جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی آسمان ہیں اور جتنے بھی ٹائم ہیں، ان سب کا رب ہے۔ دیکھیں کسی بھی تھانے میں یا کچہری میں یا کلاس میں کوئی ایک سویپر ٹائپ شخص آتا ہے یا بالکل سادہ حلیے میں آتا ہے، تو تھانے دار کیا کرتا ہے؟ اس کو کہتا ہے آرام سے بیٹھو، تمہاری بات بعد میں سنوں گا، بلکہ بیٹھنے کے لیے چیئر بھی نہیں دیتا۔ اور 5 منٹ گزرنے کے بعد جب وہ اپنا تعارف کرا دے کہ میں اسی محکمے کا جس میں تم تھانے دار لگے ہوئے ہو، تو میں وہاں کا آئی جی ہوں، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ کرسی بھی چھوڑے گا، اپنی کرسی چھوڑ کے کہے گا سر بیٹھیے، اور سلوٹ بھی مارے گا، اور پھر اس کو کہے گا کہ سر مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ پہلے اپنا تعارف کرا دیتے ہیں۔ تو رب العالمین تعارف ہے۔ آپ کس خدا کا قرآن کھولنے لگے ہیں، کس کا کلام کھولنے لگے ہیں؟ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، آپ ایکنالج کر رہے ہیں کہ آپ جس ڈپارٹمنٹ میں رہ رہی ہوں آپ اس کے ہیڈ ہیں، میرے پاس تشریف لائے ہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان جو کسی پر بھی مہربانی کر سکتا ہے اور وہ ہر ٹائم مہربان ہوتا ہے۔ مطلب جیسے سورج کی روشنی ہے، وہ نافرمان کو بھی ملے گی، فرمان بردار کو بھی ملے گی، رحمان۔ اچھا، جیسے بنیادی زندگی کی ضرورتیں ہیں، آکسیجن ہے، یہودیوں عیسائیوں اور مسلمانوں کو ایکول ملتی ہے، بلکہ یہودیوں اور عیسائیوں کو زیادہ ملتی ہے، وہاں کا انوائرمنٹ صاف ہوتا ہے۔ ہم نے تو گرین گیسز اور اس کے ذریعے پولوشن کے ذریعے اپنے انوائرمنٹ کو خراب کر لیا۔ اور رحیم کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مسلسل رحمت، یعنی آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ پہ اللہ نے رحمت کر دی، آپ کو پیرنٹس دے دیے، پھر آپ کو بہن بھائی دے دیے، آپ کو رشتے دے دیے، آپ جب جوان ہوئے آپ کی نیڈ کے لیے آپ کو ایک زوج کا ساتھ چاہیے تھا، ہسبینڈ یا وائف کا، اللہ نے آپ کو وہ دے دیا۔ پھر آپ کو اپنا نام آگے بڑھانے کے لیے اولاد کی ضرورت تھی، آپ کو بڑھاپے میں آپ کے کام آنے کے لیے اولاد کی، پھر اللہ نے وہ دے دیے۔ پھر آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا جو پیدائشی مسلمان ہے، پھر آپ کو آپ کا خاتمہ بھی ایمان پہ کر دیا، پھر آپ کو قبر میں، حشر میں جو مستقل اللہ اپنی رحمت میں رکھے گا وہ رحیم کہلاتا ہے، یعنی کہ اینڈ لیس، کبھی نہ ختم ہونے والی۔ رحمان ابھی آپ کو فوری چاہیے وہ چیز مل جائے گی، لیکن وہ رحمت ہمیشہ کنٹینیو رہے گی، اٹس ناٹ گارنٹیڈ۔ لیکن رحیم کا مطلب ہے گارنٹیڈ رحمت جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اللہ ہم سب کے ساتھ رحیم ہو۔ مالک یوم الدین، جو بڑا دن، جس دن رزلٹ آنا ہے، جس کے لیے سارا جہان سجایا گیا ہے، یہ ایگزامینیشن سینٹر بنایا گیا ہے، اس کے دن کا مالک ہے۔ یہ ساری چیزیں ایکنالج کرنے کے بعد، تعریف کرنے کے بعد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم بتاتے ہیں اللہ کو، یہاں سے انسان کا پورشن شروع ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز میں تیرے محتاج ہیں، عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور ہر چیز میں تیری ہیلپ کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں سے یہ پورشن بندے کا شروع ہوتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ ہم اپنی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر کرنے کے بعد کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، وہ ایک سیدھا راستہ، ہمیں سیدھے راستے پہ رکھنا۔ اچھا، کوئی بھی ہم سفر کرتے ہیں تو کیا ہم صرف راستے پہ رہتے ہیں؟ میں فرض کریں ملتان سے یا اسلام آباد سے لاہور جانا چاہتی ہوں، تو میں فیصل موور کی یا ڈائیوو کی کوئی بھی ٹکٹ کراؤں گی، اور کیا میں صرف اس لیے کراؤں گی کہ میں چلتی ہی رہوں؟ یہ کتنی امیزنگ بات ہے کہ میں صرف چلتی ہی رہوں اور میں منزل پہ، مطلب منزل پہ پہنچنا شرط نہیں ہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کا خاتمہ اسی روڈ پہ ہو جائے، اہدنا الصراط المستقیم، بس میں اس روڈ پہ رہوں۔ یعنی جب مجھے موت آئے تو میں نے کوئی بائی روڈ نہ لی ہوئی ہو، میں نے کوئی شیخوپورہ جانے والی نہ لی ہوئی ہو، میں نے کوئی گجرانوالہ جانے والی نہ لی ہوئی ہو، میں نے کوئی شرک پور جانے والی نہ لی ہوئی ہو، بس میں اس روڈ پہ اگر ہوں جس پہ میں لاہور جا رہی ہوں اور اس پہ مجھے موت آ جاتی ہے تو میں کامیاب ہوں۔ اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ یہ بہت امیزنگ تعلق ہے اہدنا الصراط المستقیم کا۔
انسان دنیا میں کوئی بھی چیز کرتا ہے، ہم 10th کا ایگزام دیتے ہیں، فرض کریں بورڈ کا دیتے ہیں اور یا FSC کا دیتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں رزلٹ چاہیے ہوتا ہے، تو ہم کلاس میں اگلی کلاس میں داخل ہو جاتے ہیں. یعنی میں لاہور کا ٹکٹ کراتی ہوں تو میں لاہور پہنچ جاتی ہوں. لیکن اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ بس میں اسی سیدھے راستے پر رہوں. اور اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے کہ جسٹ آپ اسی سیدھے راستے پر رہیں. وَأَلَّيْسَ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے صرف کوشش ہے، کوشش کا نتیجہ وہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ظاہر کر دیں گے. بس اس نے کوشش کرنی ہے کہ وہ روڈ نہیں چھوڑنا، چاہے جمپ آ جائیں، چاہے گرمی آ جائے، چاہے بارش آ جائے. ہو سکتا ہے سائیڈ والے روڈ پر طوفان نہ ہو، بائی روڈ پر، اور صراط مستقیم پہ چلتے ہوئے آپ کو طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے، لیکن پھر بھی آپ نے یہ روڈ نہیں چھوڑنا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پھر یہ راستہ کیا ہے؟ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ یہاں پر جا کر آپ کامیاب ہو جائیں گے 100%. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا، بیلنس کیا ہے کہ نہ مغضوب لوگوں کا راستہ ہے یہ اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ ہے. اب فرق کیا ہے؟ اس کی تفسیر بتاتے ہیں. اس کی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی، اور پھر اس کے بعد گریجولی ہسٹورینز اس کی یہی بتاتے ہیں اور مفسرین کہ مغضوب جو ہیں وہ یہود ہیں، پیپل آف انٹلیکٹ، اور ضالین کون ہیں؟ عیسائی ہیں. یعنی دو انتہاؤں کے بیچ جو یہ راستہ ہے، ہمیں یہ چاہیے. اور آج کا میرا جو ایکسپلور کرنے کا ٹاپک ہے وہ بھی یہی ہے کہ آن دا پاتھ ٹل ڈیتھ. پہلی بات یہ نوٹ رکھیے گا سورۃ فاتحہ کیا بتاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، آن دا پاتھ ٹل ڈیتھ. اسی راستے پہ رہنا ہے مرتے تک، مرتے دم تک. اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ راستہ کیسا ہوگا؟ وہ بیلنس راستہ ہوگا. اب میں آپ کو بیلنس سمجھانے کے لیے سب سے پہلے انسان کی اپنی ہی مثال دیتی ہوں. ہم دو چیزوں سے مل کے بنے ہیں، وی آر باڈی اینڈ وی آر سول. باڈی کیا ہے؟ یہ جو میرا جسم ہے، میرے ہاتھ پاؤں ہیں، مجھے اسکن اللہ نے دی ہے، مجھے بال دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں. باڈی جسٹ 20% ہے اور 80% میری سول ہے. جیسے ہی سول جاتی ہے تو میری باڈی کو ایک دن بھی گھر میں نہیں رکھا جائے گا. اٹ کاز اسمیل، اٹ کاز کچھ انفیکشنز، اور اس کی وجہ سے فوراً سے پہلے جا کے دفن کر دیا جاتا ہے باڈیز کو. تو 80% سول ہے اور 20% کیا ہے؟ ہم باڈی ہیں. لیکن ان دونوں کا بیلنس ہے ہمارے ادھر. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب بھیجا ہے تو ہمیں کون سی دعا سکھائی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہمیں باڈی کا بھی بیسٹ بننا ہے اور ہمیں سول کا بھی بیسٹ بننا ہے. اور روزہ کیا کرتا ہے؟ ہم باڈی کو بھوک دیتے ہیں، ہم باڈی کو پیاس دیتے ہیں، تو پھر جا کے ہماری سول بیدار ہوتی ہے. اب یہودی کیسے لوگ ہیں؟ دے آر دا پیپل آف باڈی. وہ صرف ذہین لوگ ہیں، انٹلیکٹ پہ توجہ دیتے ہیں، وہ صرف انٹیلیجنٹ پہ توجہ دیتے ہیں. دنیا کے بیسٹ ذہین لوگ، ہائی آئی کیو لیول والے لوگ وہ یہودی ہیں. وہ جسٹ دنیا کو اسباب کا جہان سمجھ کے جسٹ یہیں پر توجہ دیتے ہیں کہ یہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے بیسٹ، یہاں کی معیشت پہ ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے. اور عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسائیت میں رہبانیت ہے. دے آر دا پیپل آف ایموشنز اینڈ فیلنگز. وہ کہتے ہیں بس آپ کی سول ٹھیک رہنی چاہیے، باڈی پر کوئی اصول لگائیں یا نہ لگائیں. وہ صوفیزم کی طرف زیادہ مائل ہیں. آپ دیکھیں گے مونک ہوتے ہیں، پریسٹ ہوتے ہیں، ننز ہوتے ہیں جو نیچرل لائف نہیں گزارتے. وہ لوگ شادی بھی نہیں کرتے، وہ لوگ بچے بھی نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آپ کو صرف خدا کے لیے وقف کر دیا ہے. اور انہی کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہاں بھی ایک بالکل صوفی ازم کا اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ اولیاء اللہ کا ایک خاص طبقہ ہے جو کسی بھی شریعت کے رول کو فالو نہیں کرتے. اور پھر اللہ کے ساتھ رابطہ ہونا ضروری ہے بس، اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شریعت کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ہم نے کون سا راستہ مانگا اللہ سے؟ ان دونوں سے ہٹ کے بیلنس راستہ مانگا ہے. ہم باڈی کی ضروریات کو بھی نگلیکٹ نہیں کریں گے. ہم لوگ شادی بھی کریں گے، ہم لوگ بچے بھی کریں گے، ہم لوگ بازاروں میں بھی جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتہ ہے سب سے زیادہ اعتراض کیا کیا جاتا تھا کہ یہ تو انہوں نے تو شادی کی ہوئی ہے، ان کے تو بچے ہیں، یہ تو بازاروں میں پھرتے ہیں، یہ تو ہماری ہی طرح کھاتے پیتے ہیں.
اور تو سورۃ روم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ فطرت ہی ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور یہ دین پورا کا پورا جو ہمیں ملا ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، یہ پورا کا پورا فطرت ہے۔ اگر آپ اپنی فطرت کو ہی فالو کر لیتے ہیں، اگر آپ ٹائم پہ اٹھتے ہیں، اگر آپ کم کھاتے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں، اگر آپ کم سوتے ہیں تو آپ عبادت کر رہے ہیں، اگر آپ باڈی کو اس بیلنس میں رکھتے ہیں جس میں شریعت نے آپ کے لیے اصول وضع کیے ہیں، تو یو آر آن دا بیسٹ لیول آف سول، آپ سول کے ایک بہترین روح کے ایک بہترین روحانی طور پہ اللہ سے اٹیچمنٹ کے مقام پر ہیں۔ اچھا، باڈی اینڈ سول کی ہو گئی۔ دوسری مثال میں آپ کو دوں گی کہ اسٹرگل، کوشش کرنا انسان کا کام ہے اور اس کوشش کا نتیجہ نکالنا اللہ کا کام ہے، یہ ایک اور بیلنس ہے۔ تیسرا بیلنس کہ انسان صرف ایموشنز اور فیلنگز کو دیکھ کے نہیں چلے گا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، میں نہ پڑھوں کیا؟ نہیں، میرا دل چاہے یا نہ چاہے، مجھے اللہ کے ساتھ کنیکشن فیل ہو یا نہ ہو، میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے۔ روزہ رکھنے کے ساتھ جو میری روح کی پاکیزگی ہوگی، جو میری روح کی صفائی ہوگی، وہ باعث بن جائے گی قرآن پاک کو اتارنے کے میرے دل پر، ورنہ میرے دل پہ قرآن پاک کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ اچھا، میں ایک اور بات بتاتی ہوں آپ کو۔ باڈی جو ہماری ہے وہ ڈیزائن ہے، اور جو ڈیزائنر ہوتے ہیں وہ ایستھیٹک کو فالو کرتے ہیں، اور جو انجینئرز ہوتے ہیں وہ پرپز اور فنکشن کو دیکھتے ہیں۔ آپ کوئی بھی مشین دیکھ لینا، آپ کے گھر میں فرض کریں جوسر ہے، بلینڈر ہے، تو وہ دو چیزوں کا بلینڈ ہوگا۔ ایک تو یہ کہ ایستھیٹک کا بھی خیال رکھا گیا ہوگا، اس کا ڈیزائن کیسا ہو، اس کا ڈیزائن ایسا ہو کہ اس کا فنکشن اچھی طرح پرفارم ہو، اور جو اس کا بنانے والا ہوگا اس میں انجینئرز بھی انوالو ہوں گے، اس میں ایستھیٹک سینس رکھنے والا ڈیزائنر بھی انوالو ہوں گے کسی بھی فیکٹری میں کام کرتے ہوئے۔ تو ڈیزائنر کس چیز کا خیال رکھے گا کہ آپ کا ڈیزائن بہت پرفیکٹ ہو، اور جو انجینئر ہے وہ کس چیز کا خیال رکھے گا کہ یہ مشین فنکشن صحیح کرے، اس کے بلیڈز شارپ ہوں، اس کا وہ جو سٹینر ہے وہ اچھا ہو، جوس اس سے صحیح نکل کے آئے، اور اس کی مشین کو وہ ایگزیکٹ کرنٹ دیا جائے الیکٹرکسٹی کا کہ جس سے یہ چلے۔ پھر اس کنیکشن کو جوڑیں باڈی اینڈ سول کے ساتھ، پھر وہی راستہ جو بیلنس ہے، جس میں ڈیزائن بھی ہے، جس میں پرپس بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے باڈی میں ڈیزائن کا خیال رکھا ہے۔ سورۃ 3 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے نہیں ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین طریقے سے بنایا، یعنی اس سے خوبصورت مخلوق ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس خوبصورت مخلوق کو جو فنکشن پرفارم کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں، سورۃ فاتحہ ایک طرح سے ایک کوسچن ہے، ایک سوال ہے، ایک دعا ہے، اور پورا قرآن اس کا جواب ہے۔ اچھا، اب فنکشن اور ڈیزائن کے علاوہ ایک اور مثال دینا چاہوں گی۔ ہم صرف دنیا کے بندے نہیں ہیں، ہم صرف میٹیریل ورلڈ پہ فوکس نہیں کر سکتے۔ میں مال کما لوں، اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے، مجھے دفتر میں سفارش کر کے اپنے بچے کو لگوانا پڑے، اور جو حقدار تھا اس کا حق مارنا پڑے، مجھے رشوت لینی پڑے، مجھے ذخیرہ اندوزی کرنی پڑے، میں سٹاک کر لوں کچھ چیزوں کو، اور کسی بھی طرح میں مال بنا لوں، میں بچوں کے لیے جائیدادیں چھوڑ جاؤں، اور بس میں اپنے ہسبینڈ کو مجبور کر دوں کہ نہیں، آپ نے بہت کمانا ہے اور آپ نے دفتر میں رشوت لینی ہے، آپ جس پوسٹ پر بھی ہیں آپ سفارش کروائیں اور یہ کام کر دیں اور وہ کام کر دیں۔ نہیں، میری زندگی میٹیریل کے گرد نہیں گھومتی۔ کیا اور پھر دوسری طرف آخرت ہے، کیا میری زندگی آخرت کے، میں دنیا چھوڑ دوں، نہ میں اچھا پہنوں، نہ اچھا کھاؤں، نہ انجوائے کروں، نہیں، باہر جانا، ہوٹلوں میں کھانا، یہ تو غلط لوگوں کے کام ہیں، دنیا داروں کے کام ہیں، اور کیونکہ میں ایک عالمہ ہوں، میں قرآن پڑھاتی ہوں اور میں قرآن کے ساتھ اٹیچ رہتی ہوں اور میں لوگوں کو قرآن کا درس دیتی ہوں، تو مجھے ایک بورنگ لائف گزارنی چاہیے جس میں لوگ یہ نہ کہیں کہ او ہو عالمہ ہیں اور دیکھا ہم نے ان کو فلاں اس میں دیکھا تھا ہوٹل پہ ہمارے ساتھ ہی کھانا کھا رہی تھیں۔ نہیں، میں ایٹ اے سیم ٹائم دونوں چیزوں میں بیلنس رکھ سکتی ہوں، اور اسی بیلنس کا نام ہمارا دین ہے، اور سورۃ فاتحہ یہی اہدنا الصراط المستقیم سکھا رہی ہے۔ میں باڈی کی ضروریات کو بھی نگلیکٹ نہیں کروں گی، میں شادی کروں گی تو میں اپنے ہسبینڈ کی نیڈز کا بھی خیال رکھوں گی، میں اچھا پہنوں گی، اس کو اچھی لگوں، میں خود گھومنے پھرنے جاؤں گی، قرآن بھرا ہوا ہے فسیروا فی الارض، جاؤ زمین میں چلو پھرو۔ میں کمرے میں بیٹھ کر قرآن کو نہیں سیکھ سکتی جب تک میں دنیا نہیں دیکھوں گی، میں اللہ کی قدرت کے مشاہدے نہیں کروں گی۔
تو قرآن تو کہیں بھی آپ کو پابند نہیں کرتا کہ آپ بالکل تارک الدنیا درویش بن جائیں، دنیا چھوڑ دیں. نہیں، دنیا نہیں ہو سکتا. بچوں کا ٹائم نو بچوں میں قرآن پڑھانے میں مشغول ہوں، آپ کو ٹائم نہیں مل سکتا. کوکنگ نہیں، استغفر اللہ، کوکنگ تو میں کر ہی نہیں سکتی. گھر کے کام نو، ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بالکل نہیں، یہ میری عبادت کا ٹائم ہے، میں نے تو تہجد پڑھنی ہے، میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے. تو کیا دنیا چھوڑ دوں، ایسی لائف گزاروں؟ اچھے کپڑے پہنوں گی تو لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے. میں ایک ٹائٹل لے لوں اور پھر اس ٹائٹل کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دوں؟ نو. ہم کون سے لوگ ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ہم نے دنیا کے ذریعے آخرت کمانی ہے اور اپنی دنیا کو بھی بہترین رکھنا ہے، جنت جیسا رکھنا ہے. اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت جنت ہی بنائے. اچھا، اس کی ایک بہترین مثال عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ہر نماز کے ٹائم پہ زینت اختیار کرو. مجھے آیت کے ایگزیکٹ ورڈ نہیں پتا، مطلب میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں کہ ہر مسجد کے آنے کے ٹائم پر آپ بہترین ڈیکوریٹ ہو کے آؤ، زینت اختیار کر کے آؤ. حج کیسی عبادت ہے جس میں آپ اپنے دنیا کے کپڑے ہی گارمنٹ سے اتار دیتے ہو اور ایک کفن جیسا لباس پہنتے ہو. میں نے عمرہ کیا تو پھر ہمیں پتہ چلا جب سٹور سے لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ پاؤں کو بھی کور نہیں رکھنا، یہ جو کینچی والی چپل ہوتی ہے آپ وہ پہن سکتے ہیں. اور سلے ہوئے کپڑے مرد نہیں پہنتے، خواتین وہ بس وائٹ گاؤن ٹائپ پہن لیتی ہیں، بس یہ احرام ہوتا ہے. کچھ اور بھی پہنا جا سکتا ہے. اب اس سے آپ لوگ یہ نہ نکالیے گا کہ میں آپ کو حج کے احکامات بتا رہی ہوں، میں خود اتنا نہیں جانتی. تو اس طرح سے پہن کے ہم لوگ جاتے ہیں اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حج کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حج کرنے کے بعد آپ کیا کرو، آپ تجارت بھی کر لو، اپنا دنیا معیشت بھی کما لو. بہت سے دنیا سے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، کوئی بنگلہ دیش سے آیا ہے، کوئی انڈیا سے آیا ہے، کوئی پاکستان سے آیا ہے. ان کے پاس وہاں کی بنی ہوئے مطلب بیسٹ پروڈکٹ ہو سکتی ہے. آپ لین دین کرو، تجارت کرو. حج سے زیادہ آپ کہاں سیلف لیس ہوتے ہیں؟ میرے خیال میں سب سے زیادہ حج میں سیلف لیس ہوتے ہیں. وہاں لباس وہ نہیں پہن سکتے اور لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں. اللہ کا گھر آپ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کتنے اٹیچ ہوتے ہیں. لیکن وہاں بھی ہم دنیا کو بھول کے درویشی نہیں اختیار کر سکتے، پھر دوبارہ آ جائیں گے. جمعہ کی نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جمعہ کی نماز تک ہم تجارت نہیں کر سکتے. جیسے ہی جمعہ کی پریئر اوور ہوگی، جمعہ کی نماز اوور ہوگی، آپ جائیں تجارت کریں. تجارت کھلی ہے آپ کے لیے، معیشت. تو عبادت، نماز، حج، یہ ساری چیزیں بیلنس ہیں. اور زکوٰۃ تو ہے ہی بیلنس. زکوٰۃ دے گا کون؟ جو صاحب نصاب ہوگا، جس کے پاس 7.5 تولے سونے سے زیادہ ہوگا. مطلب آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہونا یہ کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ دنیا کما لیتے ہیں، اگر آپ زیور پہن لیتے ہیں، اگر آپ مسز کو کچھ بنوا کے دے دیتے ہیں تو یہ اچھی چیز ہے. گفٹ دینے سے محبت بڑھتی ہے. پھر آپ اس زکوٰۃ، اس مال کو پاک رکھیں گے، اس کے لیے آپ غریبوں کا حق ادا کریں گے. یعنی اللہ نے یہ دیکھ لیا کہ آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ 7.5 تولے سونا خرید سکتے ہیں. اب کیا کریں گے آپ؟ اس 7.5 تولے پہ جب سال گزرے گا تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ ادا کر دیں گے. جسٹ 2.5%، 2.5% زکوٰۃ ہوتی ہے مال میں سے دینا اللہ کے راستے میں. اور وہ بھی لوگ بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رمضان سے پہلے جیولری لاکر سے نکلوا لیتے ہیں. پیسہ جو رکھا ہوتا ہے اس کو روٹیٹ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے تو سال تو گزرا نہیں، اب اس پہ زکوٰۃ کیوں دیں. مطلب مال تجوریوں میں بند کر کے رکھنا ہمیں قبول ہے، لیکن اللہ کے راستے میں دے دینا، جس سے مخلوق کی دنیا خوبصورت ہو جائے. اللہ کی مخلوق کی. یاد رکھیے گا، حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کو وہ انسان سب سے زیادہ پسند ہے جو اس کے کنبے کا خیال رکھتا ہے. آپ گیور ہوتے ہیں تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہوتے ہیں. مجھے حج سے ایک بات یاد آئی. پاکستان سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کی تعداد دنیا میں جو باقی 2 ملکوں سے آتے ہیں دوسرے نمبر پر ہے، اور جو عمرہ کرنے جاتے ہیں ان میں پاکستان پہلے نمبر پر ہے. پاکستان سے جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں اتنے دنیا میں کسی جگہ سے نہیں آتے. پاکستان سے جو حج کرنے لوگ جاتے ہیں وہ دوسرے نمبر پر، اس سے زیادہ لوگ نہیں آتے. لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل یا دوسرے فگرز ہیں جہاں ایمانداری کی بات ہے، ایماندار ملکوں میں پاکستان 160 نمبر پر ہے. یہ فگر اینڈ فیکٹس ہیں، میں آپ کو کوئی سٹوری نہیں سنا رہی یا خود سے کوئی میں اپنی امیجینیشن میں نہیں گھڑ رہی. آپ کی عبادت آپ کو ایماندار نہیں بنا رہی تو آپ کو ایک دفعہ پھر اپنی عبادت کا جائزہ لینا ہوگا.
اگر آپ کی عبادت آپ کو آپ کا مسجدیں بنا لینا، آپ کا مدرسے بنا لینا، آپ کا نماز پڑھ دینا آپ کو اہدنا الصراط المستقیم اس صحیح راستے پہ نہیں رکھ رہا، بیلنس راستے پہ نہیں رکھ رہا، تو تھنک اباؤٹ اٹ. آپ کو سوچنا ہوگا. تھوڑا سا ٹائم نکالیں سوچنے کے لیے. تو بہت کچھ ہے قرآن میں جو آپ ایکسپلور بھی کر سکیں گے. اچھا، رمضان کے بارے میں، عبادت میں مجھے رمضان کی مثال بھی دینی ہے. رمضان وہ مہینہ ہے، جسٹ 30 days ہے. اچھا، ہسبینڈ ہے یا بیوی ہے، وہ تو آپ کے پاس ساری زندگی کے لیے ہے. تو یہ 30 days تو آپ کو چاہیے کہ کچھ بھی نہ کریں اور بس ساری رات عبادت کریں. اسی کے بارے میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیوں فرماتے ہیں، جہاں روزے کیا کماتا رہے، رات کو تم فری ہو، کھاؤ پیو، اور ہسبینڈ بیوی کے پاس جائے، بیوی ہسبینڈ کے پاس آئے، تو انجوائے کرو لائف کو. تو یہ 30 days آپ یہ بھی تو کر سکتے تھے، آپ بن باس لے لیں، آپ ہسبینڈ وائف سے کہیں نہیں اب تمہارا، میں تمہیں عید کے بعد ہی ملوں گی، کوئی تعلق نہیں ہے، یہ راتیں تو چند ہیں، یہ تو 30 days ہیں، تمہارا اور میرا تو ساتھ ہے نا ہمیشہ کے لیے. یہاں بھی اللہ نے 30 days بھی اس تعلق کو اگنور نہیں کیا کہ آپ دنیا کی زندگی کو آپ نگلیکٹ نہیں کریں، انجوائے کریں. باڈی کی نیڈس باڈی کے ساتھ، سول کی نیڈس سول کے ساتھ. ہسبینڈ وائف کا ایک دوسرے کو مسکرا کے دیکھنا بھی عبادت ہے. اتنا نیچرل ہے ہمارا دین. اور وہ آپ جو نفلوں میں ٹائم گزارتے ہیں، اگر بیوی کے ساتھ کسی بھی تفریح میں کھیل رہے ہیں یا مشغول ہیں، وہ آپ کا زیادہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے. جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں یا وہ کسی بھی طرح سے ہنستے ہیں، کوئی بھی ٹاک کرتے ہوئے یا کوئی بھی پلے کرتے ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسکراتے ہیں اور اللہ کو خوشی ہوتی ہے. یہ ہے سیدھا راستہ، عیسائیت کی رحمانیت سے بھی ہٹ کے اور یہودیوں کے میٹیریلزم سے بھی ہٹ کے. تو ہم نے اسی سیدھے راستے پہ رہنا ہے، اسی بیلنس پہ رہنا ہے. یہ ہے سوشل سٹینڈرڈ ہمارا. میں اس کو لنک کروں گی ہماری تھیم کے ساتھ، اور اس کے بعد میں اینڈ کروں گی اس ڈسکشن کو. تو تھیم کیا تھی ہماری؟ سوشل سٹینڈرڈز آف قرآن اینڈ آر سوشل ویلیوز، دا گیپ بٹوین اس. ہمارا گیپ کیا ہے کہ اگر آپ عالمہ ہیں، اگر آپ شیخ صاحب ہیں، اگر آپ استاد صاحب ہیں، لوگوں نے آپ کو کہہ دیا مولانا صاحب، تو آپ کو اب اس ٹائٹل کا ڈیفینڈ کرنا ہے. آپ کو بڑا بڑا بھاری سا ٹربن پہننا ہے. آپ کے پردے میں اگر آپ خاتون ہیں تو کوئی فالٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی اگر چھوٹی سی بھی آپ کی کمی آتی ہے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو قرآن پڑھانے والی ہیں، اور پھر دیکھیں یہ بھی کرتی ہیں، یہ پارکس میں تفریح کے لیے بھی جاتی ہیں، یہ ویکیشنز بھی ہل سٹیشنز پہ گزارتی ہیں، یہ بچوں کے ساتھ، ہسبینڈ کے ساتھ یہاں بھی گھوم رہی ہوتی ہیں، وہاں بھی گھوم رہی ہوتی ہیں. ایک عالمہ کو تو بالکل ایسا پردہ نہیں کرنا چاہیے. نو، ہم سب سیکھنے والے ہیں. خیرکم من کیا من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ جو ہمیشہ قرآن سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں. قرآن کے ساتھ میرا تعلق کیا ہونا ہے وہ تو مرتے دم تک اللہ کرے گا یہی رہے ہم سب کا سیکھنے اور سکھانے والا. تو پھر اس کے ساتھ کیا دنیا چھوڑ دینی ہے؟ لائف کو انجوائے نہیں کرنا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم مانگو مجھ سے کہ میں دنیا کی زندگی تمہاری جنت جیسی بنا دوں. تو ہم خود اپنے اوپر کیا پابندیاں لگا دیں گے؟ نہیں. ہمارا سوشل سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ اب میں اگر عبادت کر رہی ہوں، میں اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوں، تو پھر میں مخلوق سے ڈسکنیکٹ ہو جاؤں گی. اب میں کہہ دوں گی نہیں اگر میں بیٹی ہوں تو نہیں امی جان، میں گھر کے کام نہیں کر سکتی، مجھے اللہ نے اپنا قرآن پڑھانے کے لیے چنا ہے، تو سوری. اگر میرے والد کو میری ضرورت ہے، وہ بزرگ ہیں، وہ بیمار ہیں، لو میں کہوں گی نہیں میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتی، مجھے تو بس یہی کام کرنا ہے، دنیا میں تبلیغ کا کام کرنا ہے. میں 40 days کے لیے گھر کو چھوڑ کے چلی جاؤں، یا میں 4 مہینے کے لیے چلی جاؤں باہر، اور پھر مجھے اس دوران دنیا سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا. نو، I must have maintained the balance between these. اور اسی بیلنس پر اگر مجھے موت آ جاتی ہے تو میں کامیاب ہوں. اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شامل کرے. اور کچھ اور باتیں بھی تھیں. ہاں، ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ اور امپورٹنٹ مثال اور ایک امپورٹنٹ ٹراما جو ہے ہمارے ہاں کا، 3 صدی سے جو ہم نے دین اور دنیا کو علیحدہ کر لیا، ایجوکیشن کو علیحدہ کر لیا. یہ تو عیسائیوں نے کیا تھا. سیکولرزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین علیحدہ ہے اور دنیا علیحدہ ہے. اور ہم لوگ بہترین
بیسٹ سیکولر بن چکے ہیں اور خود کو سیکولر کہلاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے اور ہم یہ ورڈ نہیں یوز کرتے اور ہم کہتے ہیں نہیں ہم دیندار ہیں. ہمارے مدرسوں میں دین کی تعلیم ہوگی. ہم نے دین سمجھ لیا ہے صرف قرآن حدیث کو, قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو فزکس پڑھے گا, جو بایولوجی پڑھے گا, جو بایو انفارمیٹک پڑھے گا, جو آئی ٹی پڑھے گا, وہ سارے کے سارے کیا چیزیں ہیں؟ وہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ وہ دنیا ہے, وہ میٹیریلزم ہے. جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا, وہ گفتگو تو یاد ہوگی آپ کو, تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے سب کچھ انسان کو سکھایا جو انسان کے فائدے کے لیے اس کے کام آ سکتا تھا. میں آپ کو ایک بڑی مثال دیتی ہوں. ہر نبی کوئی نہ کوئی ہنر اور پیشہ اختیار کرتا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو کھیتی باڑی سکھائی گئی, آپ کسان تھے. حضرت نوح علیہ السلام کو کیا سکھایا گیا؟ انہوں نے کیا بنایا تھا؟ کشتی. ہی واز اے کارپینٹر. وہ انہوں نے کشتی بنائی تھی, انہوں نے کشتی میک کی. اچھا, حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزی تھے, خیاط تھے, کپڑے سیتے تھے, اور ان کو زاویوں کا بھی علم تھا. یہ جو پیرامڈز آپ دیکھتے ہیں یہ بنے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ ان کا مہر کیا تھا؟ چلیں یاد کر لیتے ہیں, سورۃ قصص یاد کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مہر بکریاں چرانا تھا, جانوروں کی خدمت کرنا تھا, جو باڑے میں ملازم ہوتا ہے. 10 سال آپ نے چرائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تجارت بھی کرتے تھے اور بکریاں بھی چرائی ہیں. ہر نبی دنیا کو اختیار کرتا ہے ایک پیشے کے ذریعے, ایک ٹول کے ذریعے. حضرت داؤد علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ لوہار تھے. لوہا آپ کے لیے مولڈ کیا گیا تھا اور آپ اس کو لوہے کو ڈھال کے زرہیں بھی بناتے تھے اور اوزار بھی بناتے تھے, اور پرندوں کے ساتھ آپ سانگز کی طرح زبور کو گایا کرتے تھے, پڑھا کرتے تھے میلوڈی کے ساتھ. اور جنت میں بھی بائی دا وے بات یاد آئی کہ ہر جنتی کو حضرت داؤد علیہ السلام جیسی آواز دی جائے گی. اور یہ پروفٹس ہیں, یہ سارے ان کے کام ہیں اور یہ ساری ان کی لیگیسی ہے. تو کوئی جو بیسٹ کیمسٹری پڑھ رہا ہے یا فزکس پڑھ رہا ہے, تو وہ کیمسٹری فزکس پڑھنے والا بھی کیا ہے؟ وہ اللہ کے علم حاصل کر رہا ہے, اللہ کے دیے ہوئے علم انسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے. اب مجھے یہ بتائیں, اب یہودیوں نے اگر اے سی بنا دیے ہیں اور پاکستان میں گرم علاقوں میں یوز ہوتے ہیں تو انسان کو اس سے راحت ملتی ہے, تو یہ علم کیسے نقصان دہ ہو گیا؟ یہ کیسے دین اور دنیا کو ہم نے الگ کر دیا؟ جو اس صدی کا ٹراما ہے, یہ سب سے بڑا ٹراما ہے. اور ہم لوگوں کو اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ یہ سارے علوم, یہ سارے پڑھنے والا, یہ کوئی سیکولر تعلیم نہیں ہے. یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا ایکسپلور کریں, آپ دنیا پہ بادشاہت کریں. تو ہمارا دین کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ, ٹریڈ اور عبادت, یہ سب کا بلینڈ ہے. اب ایک عام سا تعلق میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہمارا اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے, اور جو بیسک تعلق ہے امید کا اور خوف کا ہونا چاہیے. جو اللہ سے صرف ڈرتا رہے گا وہ اللہ سے محبت میں کوئی کچھ بھی نہیں کرے گا. اور جو صرف اللہ سے اتنا ہوپ فل ہو جائے گا میں کچھ بھی کر لوں اللہ تو معاف کر ہی دے گا, ایسی امید جو آپ کو نقصان دے گی, ایسی امید یہود و نصارہ کی تھی. سورۃ بقرہ میں یا سورۃ آل عمران میں, ہاں میں آج ہی پڑھ رہی تھی صبح کو, سورۃ آل عمران میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ تو چند دن چھوئے گی. اب آپ یہ دیکھیں, ایز اے بورن مسلم ہم سب کا کیا کانسیپٹ ہے, ہمیں کیا بتایا گیا کہ ہم نے آخر میں جنت میں ہی جانا ہے. جو جہنم بنی ہے وہ تو کافروں کے لیے بنی ہے, اور ہم تو ہر حالت میں جہنم میں اس میں جنت میں جائیں گے, تو پھر اس کے لیے کوئی بات نہیں, جو اپنے قصور کریں گے اس کی سزا پالیں گے. نو, اللہ نے کہا ہے کہ یہ خود ساختہ آپ کا خوش فہمی ہو سکتی ہے, غلط فہمی ہو سکتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا. تو اہدنا الصراط المستقیم کو ہم نے ایکسپلور کیا کہ ہمیں ڈیتھ آئے اس بات پر جو بیلنس ہے, جو نہ یہودیوں کا راستہ ہے, جو نہ عیسائیوں کا راستہ ہے, جو نہ صرف پیپل آف باڈی کا راستہ ہے, نہ پیپل آف سول کا راستہ ہے, جو صرف ایموشن اور فیلنگ کو نہیں دیکھتا, جو کچھ رولز بھی ہیں, جہاں کے کچھ اصول بھی ہیں, جہاں عبادت بھی ہماری ایسی ہوگی جس میں حج ہوگا تو اس میں ہم تجارت کر سکتے ہیں, رمضان آئے گا تو اس میں ہم انٹرٹین ہو سکتے ہیں, جب ہمارے پاس ہم نماز پڑھنے جائیں گے تو ہم بیسٹ کلوتھ میں جائیں گے, آپ خوشبو لگا کے جائیں گے, پیاز کھا کے, یا کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں مسجد میں ان کو آپ سے اسمیل نہ آئے, آپ کو آپ میں سے پسینے کی بدبو نہ آئے. آپ سیر و تفریح کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے, آپ اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے, آپ اپنے پیرنٹس کے لیے بھی ٹائم نکالیں گے, آپ اپنی فیملیز کو بھی ٹائم دیں گے, اور وہی آپ کا عبادت میں کاؤنٹ ہوگا.
سو اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کل ملتے ہیں ہوپ سو نیکسٹ سورۃ بقرہ کے ساتھ. اس کو ایکسپلور کریں گے کہ اس میں سوشل سٹینڈرڈز کیا ہیں اور ہم کیسی سوشل لائف گزار رہے ہیں, تو قرآن کیا کہتا ہے ہمیں. تو ہم نے اس بیلنس کو سیکھنا ہے اور اس کو اپلائی کرنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ٹل دین اللہ حافظ.